سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایسا ریشمی کپڑا دیکھا جو انہیں جنت میں ان کے من پسند کے مقامات پر اڑا اڑا کر پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بہن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ نیک آدمی ہے۔ یہ تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جوانی سے متقی اور پرہیزگار مشہور ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عجیب پیکر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہایت شکستہ دل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر رو پڑتے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسی غم میں آپ نے استطاعت کے باوجود اپنے لیے مکان اور باغ نہیں لگوایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آپ نہایت غم زدہ ہوئے اور کئی سال گوشہ نشین رہے۔ مختلف اوقات میں اپنی ساری دولت صدقہ کر کے خود تنگ دستی کو ترجیح دی۔ عبداللہ بن عمر خلیفہ دوم سیدنا عمر اور زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہما کے بیٹے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دوسرے سال آپ پیدا ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی محبت رکھتے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شدت سے پابند تھے۔ آپ اتفاقی اور بشری عادات کے طور پر سرزد ہونے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی بھی پیروی کیا کرتے تھے۔ آپ ایک ہی بار 20 ہزار درہم تقسیم کر دیتے، اس کے بعد بھی کوئی ضرورت مند آ جاتا تو اسے بھی قرض لے کر دے دیتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے شدید محبت رکھتے تھے۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے ذمہ دار افراد کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد نے مچھر مارنے کا گناہ دریافت کیا تو آپ سخت انداز میں فرمانے لگے، ان لوگوں کو دیکھو، نواسۂ رسول شہید کر دیتے ہیں اور مچھر مارنے کے گناہ کی انہیں فکر ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بدر اور احد کے غزوات میں کم سینی کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہ ملی، مگر غزوہ خندق سے آپ ہر غزوہ میں شریک ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں سیدنا عبداللہ بن عمر افریقہ، تیونس، الجزائر، مراکش، طبرستان اور خراسان کے جہاد میں شریک رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 60 سال زندہ رہے۔ علم سیکھنا اور سکھانا ہی آپ کا مشغلہ رہا۔ آپ حج کے موقع پر بیت اللہ میں آئے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان حاجیوں کے شرعی مسائل کا حل بتاتے۔ آپ کے علمی ذخیرے سے لاکھوں لوگ آپ کی زندگی میں، جبکہ ان گنت لوگ قیامت تک مستفید ہوتے رہیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث آپ انہی کے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ کسی مجلس میں حدیث رسول بیان کرتے ہوئے سیدنا عبید بن عمیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے کسی ایک لفظ کا متبادل بول دیا۔ سیدنا ابن عمر نے ٹوکتے ہوئے فوراً اصلاح فرمائی۔ وہ عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہونے لگے تو آپ نے عرض کیا کہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ نہ سنے ہوتے تو میں خاموش رہتا۔ فتنوں کے دور میں آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق الگ تھلگ رہے یا امت مسلمہ کے کسی معاملے پر متفق ہونے کی صورت میں رضائے الہی سمجھتے ہوئے اجماع امت کی تائید کر دیتے۔ آپ نے حکمرانان وقت کے سامنے بارہا کلمہ حق بلند کیا، لیکن نہ تو کبھی انتشار کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی اس میں حصہ لیا۔ کسی فسادی نے حج کے موقع پر بیت اللہ کے رش میں آپ کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ چبھ ہو دیا۔ اسی زخم سے کچھ عرصہ بعد 74 ہجری میں تقریباً 85 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ قمر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے 2630 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔